حماس کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، اسرائیل کے خلاف جدوجہد یوں ہی جاری رہے گی، حماس کا اعلان۔ عراقی پارلیمنٹ میں بھی گریہ وزاری اور سوگ، عراق کا حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کا بھی حسن نصر اللہ شہادت پر افسوس اور دکھ کا اظہار۔ اپنے بیان میں کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے ہمارے قربانی کے جذبے کو تقویت ملے گی، آخری فتح حق کی ہوگی اور اسرائیل کے عارضی وجود کا خاتمہ ہوگا۔ عراق، شام اور یمن میں سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ رہے گا۔ عراق کے عظیم لیڈر سید آیت اللہ علی سیستانی کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، عظیم شہید قائدانہ نمونہ تھے جس کی حالیہ دہائیوں میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے لبنان کی سرزمین کو آزاد کروا کر اسرائیلی قبضے پر فتح میں نمایاں کردار ادا کیا، عراقیوں کی ہر ممکن مدد کی تاکہ وہ اپنے ملک کو داعش کے دہشت گردوں سے آزاد کروائیں۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ 31 اگست 1960 کو بیروت کے مضافاتی علاقے برج حمود میں پیدا ہوئے۔ طائر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1975 میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کا پورا خاندان آبائی علاقے بازوری منتقل ہو گیا۔ حسن نصر اللہ نے بیروت کے مضافاتی علاقے بالبک کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی۔ حسن نصر اللہ نے 1992 میں قیادت سنبھالی۔ ان کی قیادت میں حزب اللہ بہت بڑی عسکری قوت بن کر ابھری۔ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر سن کر المیادین ٹی وی کی نیوز اینکر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ عرب ٹی وی کی نیوز اینکر نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا اعلان روتے ہوئے کیا۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت۔ لبنان پر بدترین اسرائیلی حملے میں 5 ٹن وزنی بم بیروت پر گرایا گیا۔ 28 کلومیٹر تک زمین درز گئی، 6 عمارتیں ملیہ میٹ۔ حملے کے بعد آس پاس کے علاقوں کے زیر زمین بنکرز کی فوٹیجز جاری، خوفناک تباہی کے مناظر۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی بیروت کے کچھ علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم۔ حسن نصر اللہ کی جائے شہادت پر لبنانی عوام کا احتجاج، شہید حسن نصر اللہ کے راستے پر چلتے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ لبنان سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر بیلسٹک میزائل سے حملہ، زوردار دھماکے سے علاقہ گونج اٹھا، میزائل غیر آباد علاقے میں گرا۔ عراق سے گولان کے پہاڑی علاقوں پر ڈرون حملہ، یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائرز نشانہ بنائے گئے جو کہ اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لبنان میں ہونے والے واقعات کی مذمت۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، بطور وزیراعظم دنیا تک پاکستانی عوام کی آواز پہنچائی، فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے۔ کہا کہ معیشت کے لیے اشرافیہ کی قربانیاں دینے کا وقت ہے، ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا۔ عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا راولپنڈی میں احتجاج ختم، لیاقت باغ کے مقام پر کارکنان کی شدید نعرے بازی، پولیس بھی ان ایکشن، خواتین سمیت متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سیکرٹری جنرل بھی گرفتار۔ پولیس نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم کو چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ بھی پنڈی نہ پہنچ سکا۔ الیمین گڈا پور موٹر وے سے واپس روانہ ہو گئے۔ اپنے مختصر خطاب میں بولے کہ یہ حکومت ہمیں آئینی حق نہیں دیتی، آنسو گیس اور پھر فائرنگ کی گئی۔ واپسی کے اعلان پر پی ٹی آئی کارکنوں کا ناپسندیدگی کا اظہار، دھرنا بھی دیا۔ تازہ خبر یہ ہے کہ گنڈا پور آج پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا کہ گنڈا پور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کر کے سر پٹخ پٹخ کر واپس لوٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی ریٹ منوانی آتی ہے، بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک بار پھر اٹک پار جا کر پنجاب کی سرزمین پر احتجاج کیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ علی امین نے 5 گھنٹے پورے پنجاب اور وفاقی انتظامیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ احتجاج کا وقت ختم ہونے پر وزیر اعلیٰ واپس روانہ ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر اگلے ہفتے پھر احتجاج کیا جائے گا۔ بلوچستان کی ضلع پنجگور میں دہشت گردی کا واقعہ، خدا آبادان میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ سے 7 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔
شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ ہیلی کاپٹر شیوا آئل فیلڈ کے قریب اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ کی وجہ سے تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں 3 غیر ملکی روسی پائلٹس اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ساہیوال اور شیخوپورہ میں بادل جم کر برسے۔ ٹھنڈی تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ننکانہ صاحب سمیت شاہکوٹ، منڈی فیض آباد، سید والا اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گیلسپی انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پرجوش، کہتے ہیں کہ اندازہ ہے اس سیریز میں ہمیں منظم کرکٹ کھیلنی ہوگی، مستقل مزاجی سے پرفارمنس دینی ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو یقیناً نتائج ہمارے حق میں ہوں گے۔ T20 ویمنز ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ، قومی ویمنز ٹیم کو پہلے وارم اپ میچ میں شکست، اسکاٹ لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور آزاد کشمیر کی گنگا چوٹی سیاحوں کے لیے پرکشش، سطح سمندر سے 10,000 فٹ بلندی پر واقع چوٹی سے نظر آنے والے دل فریب مناظر سیاحوں کے قدم روک لیتے ہیں۔